گزارش ہے کہ دل جمی سے تشریف رکھیں. قائد محترم نے یہ بات محسوس فرمائی ہے کہ آپ چہل قدمی کر رہے ہیں، یہ ویسے بھی آداب مجلس کے خلاف ہے. میں ان بھائیوں کو جو آپ باہر نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے جناب یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ سارے مسلمان ہیں، انشاءاللہ ہم بھی نماز پڑھیں گے، نماز کا یہیں پہ اہتمام ہوگا. اور اسی طرح احباب کے لیے کھانے کا بھی الحمدللہ معقول انتظام ہے. تو میں تمام اپنے محبین کو گزارش کروں گا کہ آپ دل جمی سے تشریف رکھیں اپنی جگہ پہ انشاءاللہ. اعلان بھی کرنا ہے جی. یہ ایک دو اعلان ہے جی. ایک تو کل صبح 9 بجے کلیہ دارالقرآن والحدیث جناح کلونی کے اندر ایک تربیتی علمی نشست ہو رہی ہے جس میں ملک پاکستان کے عظیم مقررین تشریف لائیں گے. احباب سے گزارش ہے کہ اس علمی بیٹھک میں بھی لازماً شرکت کو لازم فرمائیں. اسی طرح 5 فروری بروز اتوار بعد نماز ظہر اسی مرکز کے دفتر کے اندر انشاءاللہ رحمان یکجہتی کشمیر اظہار یکجہتی کشمیر سیمینار ہوگا جس میں انشاءاللہ رحمان فیصل آباد کے عظیم مقررین خطاب فرمائیں گے. جس طرح آج آپ نے محبت فرمائی ہے اسی طرح ذوق اور شوق کے ساتھ آپ اس پروگرام میں بھی اپنی شرکت کو لازم کریں. آئیں کہ نا جی انشاءاللہ تعالیٰ. ناظم صاحب نے مجھے تاکید کیا ہے کہ آپ بھائیوں سے وعدہ لیں انشاءاللہ آئیں گے جی سارے. بروز اتوار 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر اسی مرکز میں انشاءاللہ بعد میں ضرور آپ سے ملاقات ہوگی. اسی طرح اشرا الحیاء من الایمان سابقہ روایات کے مطابق ہی اہل حدیث یوتھ فور سٹی فیصل آباد کے تحت یہ اس کا انعقاد کیا جائے گا. اس میں بھی احباب جتنے بھی پروگرام ہیں سبھی میں بھرپور اپنی حاضری شرکت کریں. اسی طرح 18 مارچ لاہور میں بہت بڑی انشاءاللہ یوتھ فورس کے تحت ایک کانفرنس ہوگی 18 مارچ. تو شہدائے اہل حدیث کانفرنس 18 مارچ انشاءاللہ رحمان لاہور میں ہوگی مینار پاکستان میں. مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ گجرانوالہ میں والہانہ محبت ہمارے ساتھ دکھاتے ہوئے یوتھ فورس کے شانہ بہ شانہ وہاں پہ گئے تھے 18 مارچ کو بھی آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جائیں گے نا جی انشاءاللہ. اب میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دینے والا ہوں ایسی عظیم شخصیت کو جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، جگر گوشے قائد یوتھ فورس حضرت علام خطیب ابن خطیب لیڈر ابن لیڈر محترم جناب عامر صدیقی صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں انشاءاللہ رحمان. قائد محترم کے متصل بعد محترم جناب موسم الہی ظہیر صاحب کا خطاب ہوگا. میں تمام احباب سے مقرر یہ ریکویسٹ کروں گا آپ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں انشاءاللہ رحمان. ہمارا پروگرام بڑا ہی مختصر، اس کے بعد ہم متصل نماز پڑھیں گے اور آپ بھائیوں کے لیے انشاءاللہ رحمان پرتکلف عشائیے کا انتظام ہوگا. آنا جانا تو پھر چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. پچھلے سال بھی 21 تاریخ کو آپ تشریف لائے تھے جب آپ وہاں پہ اپنے قادہ شاہ مجمع کے مجمع کام میں آپ دیکھ لیں اس پر. اچھا چلیں. حضرات اگر توجہ میری طرف کر لیں تو 5-7 منٹ کی گزارشات اور پھر جناب معتصم الہی ظہیر صاحب ان کا خطاب ہوگا انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے شکر گزار ہوں اہل حدیث یوتھ فورس سٹی فیصل آباد کے صدر جناب محسن حمید صاحب، جناب ابو ہریرہ سلفی صاحب سیکرٹری جنرل، جناب یاسر بٹ صاحب اور دیگر جو فیصل آباد کی قیادت ہے. معزز مہمانان گرامی اور آپ معزز احباب کی موجودگی میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، 1-2 گزارشات ہیں.
آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات جو ہے وہ بنا کر بھیجا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان جو ہے وہ بہترین مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اشرف المخلوقات کا کیا مطلب ہے کہ انسان اپنے کردار میں، انسان اپنی عادات میں، انسان اپنے رہن سہن میں، انسان اپنے معاملات میں دیگر تمام مخلوقات سے بہت بہتر ہے۔ اور یہ بہتری شکل صورت کی بہتری نہیں ہے، یہ بہتری جسم کی بہتری نہیں ہے، یہ بہتری آپ کے اعضاء کی بہتری نہیں ہے، یہ بہتری آپ کے قد کاٹ کی بہتری نہیں ہے، یہ آپ کے باقیوں کے مقابلے میں حسین یا خوبصورت نظر آنے کی بہتری نہیں ہے، بلکہ یہ بہتری وہ ہے جو انسان اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے، اپنے حسن اخلاق سے، اپنے رویے سے معاشرے میں پیدا کرتا ہے، اور ایک تمام انسان مل کر ایک ایسے معاشرے کو وجود دیتے ہیں جو اس معاشرے کو باقی تمام جو رہنے والی مخلوقات ہیں ان کے مقابلے میں بہترین بناتا ہے۔ ہم آج کل کے دور میں سوچنے کی بات ہے، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں جی ہم مذہبی لوگ ہیں، ہم مذہبی کارکن ہیں، ہمارا تعلق مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سے ہے، ہمارا تعلق اہل حدیث یوتھ فورس سے ہے، یا فلاں فلاں تنظیم سے ہے، تحریک لبیک پاکستان سے ہے، جماعت الدعوہ پاکستان سے ہے، فلاں سے ہے، فلاں سے ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کیا ہم سب کچھ ہیں لیکن ایک اچھے انسان بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ ہمارے اندر جو انسانیت ہے اور جو انسانی اقدار ہے وہ دن بدن جو ہے وہ زوال پذیر ہوتی جا رہی ہیں، اور انسان جب تک ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا وہ ایک اچھا مسلمان بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ اسلام وہ دین ہے جو ایک عام انسان کو مزید اس میں بہتری پیدا کر کے اسے پہلے کی نسبت جو ہے وہ بہتر بنا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اور سلمان اعظم صاحب نے یہ بات بالکل ٹھیک کی کہ مذہبی جماعتوں کے اندر بھی، اور میں اس میں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کو انکلوڈ کروں گا، اس کو شامل کر کے بات کر رہا ہوں، یوتھ فورس پاکستان چلو تھوڑی کم ہے لیکن دیگر مذہبی جماعتیں، تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کا رویہ آپ نے دیکھا جب پچھلے دنوں جب یہ مظاہرے وغیرہ ہو رہے تھے یا انہوں نے احتجاج کیا ہوا تھا، یا دیگر کارکنان، ہم یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم معاشرے میں بہتری کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، دین اسلام کی ترویج کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کیا ہمارے دعوے میں اور ہمارے عمل میں ان میں آپس میں کوئی جو ہے وہ آپس میں یہ ایک بھی ہیں کہ نہیں ہیں، یہ آپس میں متضاد تو نہیں ہے۔ اور جو میرا مشاہدہ ہے وہ عمومی طور پر یہ ہے، استثناء حاصل ہے کہ ہم جو مرضی دعوے کر لیں لیکن بحیثیت اچھا انسان جو ہے وہ ہمارا رویہ اب بہت کم رہ گیا ہے۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ دیکھیں کیا آپ اپنے رویے سے، آپ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنے محلے میں جہاں آپ رہ رہے ہیں، اپنی سوسائٹی میں جہاں رہ رہے ہیں وہاں کوئی بہتری پیدا کر رہے ہیں؟ آپ کے ہمسایوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے؟ آپ کے کاروباری معاملات جو آپ کے دوست ہیں آپ ان کے ساتھ کیسے ہیں؟ آپ کے جو رشتہ دار ہیں کیا ان کے ساتھ آپ کے معاملات اس طرح کے ہیں جس طرح دین اسلام نے آپ کو تعلیم دی ہوئی ہے؟ ہم تو مذہبی جماعت کے دعوے دار ہیں نا، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کہ یار ہم مذہبی کارکنان ہیں، لیکن بہت کم قول و فعل میں تضاد اس قدر بڑھ گیا ہے، اور جو ہے نا وہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ تو ہم ملا کی اذان کے قائل ہو چکے ہیں، مجاہد کی اذان جو ہے وہ ہمارے اندر موجود نہیں آ رہی۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ برائے کرم آپ بعد میں کسی مذہبی جماعت کے کارکن بنے، بعد میں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے کارکن بنے، بعد میں اس علم کو بلند کریں، سب سے پہلے ایک اچھے انسان بن جائیں، اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کریں جو ایک اچھے انسان میں ہونی چاہیے۔ آپ کے اندر وہ حسن اخلاق ہونا چاہیے،
آپ کے اندر وہ تحمل ہونا چاہیے، آپ کے اندر وہ کردار ہونا چاہیے، آپ کے اندر وہ معاملات ہونے چاہیے کہ کوئی آپ کو دیکھے تو پھر آپ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ کیا ہے کہ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ تو اپنے آپ کو برائے کرم میری یہ گزارش ہے کہ بعد میں آنا آپ اس علم کو لے کر کہ ہم فلاں مذہبی جماعت یا فلاں جماعت کے کارکن ہیں یا فلاں دین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جس دن آپ ایک اچھے انسان بن گئے اور آپ نے بحیثیت انسان اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا، اس دن معاشرے میں تبدیلی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ معاشرہ کیا ہے؟ انسانوں کا مجموعہ ہے نا۔ اگر ہر انسان اپنا اپنا کردار ادا کرے تو پھر آپ دیکھ لیے اس معاشرے میں کوئی تبدیلی لانے کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی، معاشرہ خود بخود تبدیلی کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ یہی میری آپ سے گزارش ہے کہ برائے کرم جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر اپنے کردار کے اندر، اپنے ایک جسم کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کریں جس کی خوشبو جو ہے وہ باقیوں کو بھی معطر کر دے، اور لوگ آپ کو دیکھ کر، آپ کے معاملات کو دیکھ کر، آپ کی خوبیوں کو دیکھ کر خود بخود جو ہے وہ یہ خواہش رکھے کہ کاش ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہمارا نوجوان بھی اس نوجوان جیسا ہو جائے۔ جس دن تبدیلی کا یہ سفر شروع ہو گیا، اس دن ہم انشاءاللہ اس معاشرے میں پھیلا ہوا جو تعفن دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، جو بدبو پھیلتی جا رہی ہے، بلکہ میں یہاں پر اگر مثال دوں تو بری بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیں پچھلے دنوں آپ نوجوان بیٹھے ہیں، جو معروف ہمارے موٹیویشنل سپیکر ہیں ڈاکٹر قاسم علی شاہ، جانتے ہیں نا، نام سنا ہوا ہے آپ نے؟ قاسم علی شاہ نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے اس نے کوئی سٹیٹمنٹ دے دی ہوگی عمران خان کے بارے میں، لیکن اس کے بعد اس بندے کی، جو کہ میرے نزدیک ایک استاد ہے، ایک موٹیویشنل سپیکر ہے، اس کی سٹیٹمنٹ آپ کے لیڈر عمران خان ہے یا نہیں ہے، اس کے حق میں ہے یا نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر اس نے عمران خان کے بارے میں کوئی بات کر دی تو ایسا کیا ہو گیا کہ آپ جو ہے وہ سارے جو ہے چھتر لے کر اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ آپ نے اس بندے کی، آپ سے مراد ہماری سوسائٹی نے، کہ ہم نے یہاں پر جو لیڈر ہے، یعنی عمران خان ہے یا نواز شریف ہے، کوئی بھی لیڈر ہے، وہ کون سا ایسا فرشتہ ہے کہ اس پر انگلی اٹھانا بھی یہاں پر جو ہے وہ گناہ بنا دیا گیا ہے؟ کیا ہمارے لیڈر ایسے فرشتے ہیں کہ ان میں کوئی نقائص نہیں ہے، ان میں کوئی عیوب نہیں ہے؟ اگر اس بندے نے کوئی بات کر دی ہے تو ہمارا معاشرے میں اتنا اس کو تعفن زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پر جو ہے وہ آزادی اظہار کی اجازت نہ ہو۔ اگر آپ آزادی اظہار کا گلا گھونٹیں گے تو پھر معاشرہ جو ہے کبھی فروغ نہیں پا سکتا۔ اور جب آزادی اظہار اپنے جذبات کا، اپنے احساسات کا جو ہے وہ ذکر کرنے والا ایک پڑھا لکھا بندہ ہے، ایک ٹیچر ہے، ایک پروفیسر ہے، تو کیا اس کو یہ آزادی بھی نہیں ہے کہ اس نے جو محسوس کیا ہے وہ کہہ سکے؟ اسی طرح نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی اور لیڈر ہو، ان کے اندر بھی ہمیں اتنی شعور ہونا چاہیے اور اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ ہم غلط اگر دیکھتے ہیں تو اس کو غلط کہہ سکیں۔ یہ نہ ہو کہ ان کا پیروکار اور اندھے پیروکار جو ہے کسی کے بارے میں بات کرنا یا کسی کے بارے میں کچھ کہنا یہاں پر جرم بنا دیا جائے۔ یہ سوسائٹی کا گلا جو ہے وہ گھوٹا جا رہا ہے، یہ سوسائٹی کو تعفن زدہ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے اندر یہ ظرف ہونا چاہیے۔ کوئی بھی لیڈر ہے، بے شک میں بھی ہوں، اگر میرے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو پھر لیڈر کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ لیڈر کو اپنے پیروکاروں کو یہ کہنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سچویشن میں عمران خان صاحب کو کہنا چاہیے تھا، پی ٹی آئی کے کارکنان کو، کہ یار جو کچھ بھی اس نے کہا ہے وہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، آپ برائے کرم اس معاملے میں مت بولیں، آپ معاشرے میں مزید گھٹن پیدا نہ کریں۔ تو لیڈر جس کو اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ دیا ہوتا ہے، اس کو یہ احساس اس کا یہ بنتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دل کو، اپنے جو ہے وہ قلب کو کھلا رکھے، اور اس پر تنقید بھی ہوگی، اس کی تعریف بھی ہوگی، دونوں کے لیے اس کے پاس جگہ ہونی چاہیے۔ تو میں اسی گزارش پر اکتفا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں بھائی معتصم الہی ظہیر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے 5 منٹ اپنے سے پہلے دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ خوبیاں پیدا کرے کہ ہم اس معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور اس ملک کو ایک ایسا خوبصورت ملک بنائیں جہاں پر کوئی بولے تو اس کا گلا نہ گھوٹا جائے، جہاں پر ہر کسی کو کم سے کم آزادی اظہار کی جائز حدود میں، جو قرآن و سنت کی متعین کردہ حدود ہیں، اس میں اجازت ہونی چاہیے، اور ہم مل جل کر اس ملک کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ مسلمان اعظم صاحب نے جو بات کی کہ بعض اوقات تقابل آ جاتا ہے کہ یہ لیڈر ہے اور یہ کارکن ہے، یہ لیڈر ہے اور یہ کارکن ہے، میں معتصم بھائی کی موجودگی میں بڑے ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ لیڈر سے بڑا کارکن کوئی نہیں ہوتا، لیڈر سے بڑا کارکن
کوئی نہیں ہوتا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے جی لیڈر اور کارکن میں کوئی زمین آسمان کا فرق ہے. کارکن کوئی ہوگا اپنے حلقے کا ہوگا, اپنے یونٹ کا ہوگا. محسن حمید صاحب صدر ہوں گے, فیصل آباد سٹی تک محدود ہوں گے. ابو ہریرہ بھائی ہوں گے, فیصل آباد تک ہوں گے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو پورے ملک کا کارکن ہوتا ہے, جو خالی پنجاب کا نہیں ہے, خالی کے پی کے کا نہیں ہے, خالی سندھ کا نہیں ہے, وہ پورے ملک کا کارکن ہوتا ہے. آپ اگر اپنے آپ کو کارکنان محسوس کرتے ہیں, آپ حساب لگائیں, سال میں 365 دن ہے, تو میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم اس میں سے آدھا سال میرا سفر میں گزرا ہے, کیونکہ میں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کا صدر ہوں. آپ نے کس نے جو ہے وہ 100-150 دن سفر کیا ہے. ہفتہ اتوار جو ویکینڈ آتا ہے, میرے بچے مجھ سے پہلے پوچھتے ہیں کہ بابا کہ آپ اس ویکینڈ پہ گھر پہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, اور وہ حساب لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنے ویکینڈ سے آپ گھر پر نہیں تھے. یہ لیڈری کرنا یہاں کوئی خالہ جی کا کھیل نہیں ہے. اور پھر ہم اٹھائیں یوتھ فورس پاکستان کا پچھلے 5 سال کا حساب اٹھائیں, کوئی بندہ کہہ دے کہ میں نے بحیثیت صدر اور سیکٹری یا سلمان اعظم صاحب نے کسی بھی مد میں 1 روپیہ یوتھ فورس پاکستان سے وصول کیا. ہم جہاں گئے ہیں اپنے خرچے پہ گئے ہیں, جہاں رہے ہیں اپنے خرچے پہ رہے ہیں, جاتے وہ کچھ دے کر آتے ہیں. اللہ کے فضل سے آپ لوگوں سے دعاؤں کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں لیا. آپ ہم سے بڑے کارکن ہیں. اور پھر پورا پاکستان ان کے مسئلے مسائل کارکنان جب ہمیں اپروچ کرتے ہیں, جماعتی حوالے سے بھی کرتے ہیں, ذاتی حوالے سے بھی کرتے ہیں, کسی کی غمی ہے, کسی کی خوشی ہے, کسی کی بیماری ہے, کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے, ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. بتائیں آپ کے اوپر یہ ذمہ داریاں ہیں, اور یہاں منہ کھول کر لوگ کہہ دیتے کہ لیڈر صاحب ایسے اور لیڈر ایسے, اور لیڈروں میں جو ہے وہ خامیاں ڈھونڈ کر تلاش کی جاتی ہیں. آپ کو کس نے کہا کہ ملک پاکستان میں جتنی بھی تنظیمیں ان کے لیڈر جو ہے وہ منظم من اللہ ہیں یا آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں؟ وہ عام انسان ہیں آپ کی طرح, ان میں خامیاں بالکل ہوں گی, آپ میں خامیاں نہیں ہیں. آپ خوبیوں کا مجسم ہیں, ان میں بھی خامیاں ہوں گی, لیکن شاید ان میں کوئی ایسی بات ہوگی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عہدے کے لیے ذمہ داری کے لیے چنا ہے, اور اس کے بعد اس جماعت کے کارکنان نے چنا ہے. کچھ تو ان میں ہوگا نا, نہیں تو پھر ہماری جگہ آپ بھی بیٹھ سکتے تھے. آپ میں کیا نہیں, وہی 2 ہاتھ ہمارے ہیں, 2 آپ کے ہیں, 2 آنکھیں, 1 زبان ہے, 1 ناک ہے. وہ خوبیاں جو ہم میں ہیں وہ آپ میں بھی ہیں. کہیں نہ کہیں تو فرق ہے نا. تو برائے کرم اپنے لیڈروں میں خامیاں مت تلاش کریں, ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں. وہ آپ سے بڑے کارکن ہیں, ان کے اوپر آپ سے زیادہ ذمہ داریاں ہیں, اور وہ اپنی ذمہ داریوں سے کما حق کو کوشش کرتے ہیں کہ عہدہ برا ہو سکیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہرحال کارکن اور لیڈر کے آپس کے رشتے میں مزید احترام اور محبت پیدا فرمائے. اور انشاءاللہ ہم اپنے کارکنان کے ساتھ, یوتھ فورس ذمہ داران کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں ضرورت ہے, اور انشاءاللہ جب تک ہمارے پاس ذمہ داری ہے مل جل کر اپنی اس تنظیم کی بہتری کے لیے کوشاں رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.